Good morning. I, your host Zebdiel Peter, welcome you to this last episode of Khushi Khabar for the year 2015. Today we are once again privileged to join Pastor Christopher and Pastor Francis Hayat and learn more about the power of blessing. خوشی خبر کے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں اس سال کا جو ہے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ نئے سال میں ہم جا رہے ہیں، آج پھر ہم برکت کے بارے میں دیکھیں گے تاکہ آنے والا نیا سال آپ کے لیے برکت کا باعث ہو اور ساری لعنتیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا، تو جو برکت کا خدا ہے، اور پہلے خدا تو نے اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے برکت کا وارث ٹھہرایا ہے۔ سننے والوں پر اس وقت تیرے کلام کی برکت نازل ہو، اپنے خادم کو زور بخش، ہمیں اپنا کلام دے، تیرے رول کو دوسرے کنٹرول میں اس سیشن کو دیتے ہیں، یسوع کے نام آمین آمین۔ آئیے پاسٹر جی، آپ کا پھر ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں، ان سے پچھلے پروگراموں میں خدا کے کلام کی خدمت لوگوں تک پہنچائی، اور ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ آگے بھی اگلے سال بھی آپ خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے۔ اس ٹی وی کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں، جی ٹی وی کے لیے۔ آپ آج برکت کے بارے میں اس سال کا جو آخری اتوار ہے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں، اور لاسٹ ویک میں ہم نے برکت کے کچھ اصولوں کے بارے میں سیکھنا شروع کیا تھا کہ خدا کے کچھ اصول ہیں جن کے تحت وہ ہماری زندگیوں میں برکت لاتا ہے، اور ہم نے ایک اصول سیکھا تھا کہ خدا جس شخص کو برکت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اسے پہلے اس کی بدیوں سے اس کو ہٹاتا ہے، بدیوں سے دور کرتا ہے۔ آج ایک دوسرا بڑا اصول ہم برکت کا خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر میرے ساتھ آپ خدا کا کلام دیکھیں، پیدائش کی کتاب جینیسس 22واں باب چیپٹر 22 اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ ابراہیم ایک ایسا شخص ہم دیکھتے ہیں جس کو خدا نے بہت برکت بخشی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا نے اس کو برکتوں سے معمور کر دیا، اور اس کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی خدا نے، ایسی لامحدود برکتیں کہ خدا نے کہا کہ نہ صرف تو برکت پائے گا، تجھے میں نے نہ صرف تیرے گھرانے کو برکت دی بلکہ تیری اولاد کے وسیلے سے دنیا کی آنے والی قومیں، دنیا کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ اور سچی برکت کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ یہ اوور فلو کرتی ہے، یہ دوسروں تک پہنچتی ہے، دوسروں تک جاتی ہے، اور یہ سچی برکت کا ایک نشان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، خدا نے ایسی بیش قیمت برکتوں کا وعدہ
کب کیا؟ اس کے پیچھے ایک اصول ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ، خدا نے ابراہیم سے کہا چونکہ تو نے میری بات مانی۔ بعض اوقات خدا کی بات ماننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں بڑا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو میرا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور مجھے یہ اس چیز کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے جو ہمیں بابرکت بنا دیتی ہے۔ خدا کی بات ماننا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے دوست چاہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں، ہمارے رشتہ دار چاہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں، بیوی بچے چاہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں، سب چاہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں، لیکن اگر ہم نے برکت پانی ہے تو ہمیشہ خدا کی بات مانیں، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا لعنت کے قبضے میں کیسے چلی گئی؟ زمین، ساری زمین لعنتی ہو گئے، ایشیا سے لے کر امریکہ تک ساری زمین کیسے لعنت کے قبضے میں چلی گئی؟ صرف ایک بات کے سبب سے۔ خدا نے آدم سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے اس کی بات مانی، جو میں نے کہا تو نے اس کو رد کر دیا، اور تیری بیوی نے جو تجھے کہا تو نے وہ مانا، اور اب تیرے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی، اور وہ لعنت آج تک اس زمین کے اوپر قابض ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اب یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ اونٹ کٹاروں سے مراد بائبل میں جہاں بھی آپ کانٹوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اونٹ کٹاروں کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ وہ زندگی کی اذیتیں ہیں، یہ وہ زندگی کے درد ہیں، وہ پینز ہیں جو ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، اور یہ پین، یہ درد اور یہ اذیتیں اس وقت زندگی میں آتی ہیں جب ہم خدا کی بات نہیں مانتے، جب خدا کی بات نہیں مانتے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے بات ماننا، لیکن کیا ابراہیم سے بھی زیادہ مشکل تھا؟ ابراہیم ایک ایسا شخص ہم دیکھتے ہیں جس کو بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ہو، اور 25 سال کے بعد اس کی مراد پوری ہوئی، سارہ کی، ابراہیم کی، اور خدا نے بیٹا دیا۔ اور چونکہ بڑے انتظار کے بعد یہ بیٹا ملا، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا ملا، بڑی قربانیوں کے بعد یہ بیٹا ملا، اور خدا نے اسی بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ خدا نے کہا ابراہیم، جس بیٹے کو تو بہت پیار کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا دھیان اب مجھ سے زیادہ اس میں رہتا ہے، تو اس بیٹے کو ساتھ لے اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور اس پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا، اس کو سوختنی قربانی کے طور پر میرے لیے قربان کر دے۔ یہ بات ماننا آسان ہے؟ نہیں۔ اگر خدا، ہم تو ہمارے لیے تو دائیکی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہم مانتے ہیں، بعض اوقات نہیں مانتے، 1 مہینے دے دیتے ہیں، کچھ مہینے ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے۔ اور ابراہیم سے تو خدا نے وہ چیز مانگی ہے، بیٹا مانگا ہے، جو دائیکی دینا بھی آسان ہے، پیسہ دینا بھی آسان ہے، سب کچھ دینا بھی آسان ہے، لیکن اپنی اولاد کو دینا، بیٹے کو، اور وہ بیٹا جو بڑھاپے میں پایا ہو۔ اور رات کو کلام کیا، ایسا نہیں لکھا کہ لاسٹ ایئر خدا نے کلام کیا، اور 5 سال کی دعاؤں کے بعد، سوچ بچار کرنے کے بعد ابراہیم اس نتیجے پہ پہنچا کہ چلو پھر ہم بات خدا کی مان ہی لیتے۔ رات کو خدا نے کلام کیا، اور صبح سویرے، ارلی ان دا مارننگ، سب سے پہلا کام کیا کیا خدا نے، ابراہیم نے؟
سب سے پہلا کام یہ کیا جو کچھ خدا نے کہا ہے. اس نے نوکر ساتھ لیے, جانور ساتھ لیے, لکڑیاں ساتھ لیں, چھری ساتھ لے لی, آگ کا انتظام ساتھ لے لیا اور بچے کو لے کر تو چل پڑا. اور کچھ علم الہیات کے ماہرین تھیولوجینز کا کہنا ہے شاید اس نے سارہ کو نہیں بتایا, چونکہ عورت جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہے. اگر سارہ کو ابراہم بتاتا تو شاید سارہ روکتی, لیکن ابراہم نے سارہ کو بھی نہیں بتایا کہ کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے اور یہ ہمیں روک نہ دے اس بات سے. اور جب وہ اپنے بچے کو لے کر راستے میں جا رہے تھے, اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو اسحاق جوان بچہ تھا, 16-17 سال کی اس کی عمر تھی, سمجھ بوجھ تھی اس کے اندر, صحت طاقت تھی اس کے اندر, اور اس نے یہ سوال کیا. اور وہ یہودی قربانی سے واقف تھا, اس سے پہلے بھی اس نے ابراہم کو قربانیاں چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا, وہ جانتا تھا خدا کے کاموں کو, خدا کی راہوں کو. اس نے ابراہم سے اپنے باپ سے سوال کیا, بابا اے باپ, ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں, ہمارے پاس آگ بھی ہے, چھری بھی ہے, لیکن برا کہاں ہے جس کو قربان کرنا ہے؟ تو ابراہم نے جواب دیا کہ بیٹا, خداوند آپ اپنے لیے برا مہیا کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے باپ ابراہم اپنے باپ کا فرما بردار اور اس کی بات کو قبول کرتا, مانتا, ایمان لاتا ہے, ویسے ہی آگے اس کی نسل, ویسے ہی اس کی اولاد, بالکل اس نے بھی اپنے باپ ابراہم کی بات کو قبول کیا اور اس نے مانا کہ میرا باپ ابراہم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ باپ نے کہا ہے کہ خدا مہیا کرے گا تو خدا مہیا کرے گا. اور جب ابراہم نے مذبح بنا دیا, آلٹر بنا دی اور لکڑیاں اوپر لگا دیں, اور سوختنی قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لکڑیوں کے اوپر قربانی کو رسیوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا تاکہ جانور جو ہے وہ آگے سے ہل جل نہ کرے. باپ بیٹے کو باندھ رہا ہے اور بیٹا خاموشی کے ساتھ آگے سے کچھ ہل جل نہیں کر رہا, وہ لیٹا ہوا ہے. کیسا تابع دار, کیسا فرما بردار بچہ ہے. اور ایک یہودی تفسیر تالمود کی کتاب میں نے بیٹے کے بارے میں, بیٹے کی کچھ باتیں پڑھیں. ایک ربی ان باتوں کو اس طرح سے قلم بند کرتا ہے اسحاق کی تابع داری کے حوالے سے. ابراہم تو خدا کی بات مان کے چل پڑا, لیکن اسحاق بھی اپنے باپ کے سامنے تابع دار ہے, اور وہ اپنے باپ سے اس طرح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. یہ فرما برداری کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اے میرے باپ, مجھے اچھی طرح سے باندھ, اس طریقے سے کہ میں کوشش کے باوجود بھی قربانی کی بے حرمتی نہ کر سکوں. اے میرے باپ, مضبوط ہو اور چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے. میری ماں کو یہ بتانا سارہ کو کہ اس کی خوشی جاتی رہی. وہ بیٹا جو تجھ سے 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا, وہ شعلوں کی نظر ہو گیا ہے. اور جب میں بھسم ہو جاؤں, جب میں جل جاؤں, تو میری خاک کو اپنے ساتھ گھر لے جانا, اور سارہ کو کہنا کہ تیرا اسحاق خدا کو پیش کر دیا گیا ہے. اب وہ دنیا میں نہیں رہا, لیکن اس نے اپنے باپ کی بات کو مانا ہے. آپ سوچئے, فرما برداری کی انتہا ہے, تابع داری کی انتہا ہے. اور جب خدا نے یہ سب کچھ دیکھا تو ایسے لگتا ہے
کہ خدا کا دل، خدا کا کلیجہ باہر آ گیا اور اس نے پکار کر یہ کہا، ابراہیم ابراہیم، میں نے یہ جان لیا ہے کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور اتنی برکت دوں گا کہ دنیا کی قومیں، زمین کے قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پیدا ہوں گے، پائیں گے، تیرے صلب سے بادشاہ پیدا ہوں گے، حکمران نبی تیری نسل سے پیدا ہوں گے، اور تیری برکت ایسی ہوگی کہ تو اس کو سنبھال نہ سکے گا، اس کا شمار نہ کر سکے گا۔ میں تیری برکتوں کو اتنا بڑھا دوں گا، اور تیری برکت ہمیشہ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ برکت کا ایک دوسرا بڑا اصول ہے۔ جب اس زمین پر کوئی شخص خدا کی بات مانتا ہے، اگر خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنی زندگی مجھے دے، خدا کی بات مانیں۔ اگر خداوند یہ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے میری خدمت کرنا شروع کر دے، خدا کی بات مانیں۔ جو کچھ خدا آپ سے کہہ رہا ہے اس کو مانیں، اس کی آواز کو سنیں، وہ آپ کی جھولیاں برکتوں سے بھر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، تو نے ہم سے کلام کیا ہے، جس طرح تیرے بندے ابراہیم نے تیری بات کو مانا ہے، تیرے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تیرے کلام کی بات کو مانے، اور خداوند تو ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں، خاندانوں میں، فائنینسز میں، شادی میں برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے خادم کے لیے، یسوع کے نام میں آمین۔ ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ آپ ہمیں اسی طرح سے ای میل بھیجتے رہیں، کال کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching this episode of Khushi Khabar. I, your host Zebdiel Peter, hope that you've had a great year and the next year is even more blessed than the previous. We invite you for our New Year's Eve service at 10 p.m. and our New Year's Day service at 6:30 p.m., followed by a free dinner. I pray that God will bless you as you enter this new year. Have a great year. जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे। दुनिया में घोर अंधेरा, शैतानी है डाला डेरा।
मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए, कर्म की गगरी। ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए, कर्म की गगरी। कौन उतारे भव सागर से, हाँ मेरी प्यासी अखियां तरसे। निकला छुटकारे की खोज में, ओ निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। सुनो रे, सुनो रे खुशखबरी, खुशखबरी जीवन की। ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ साथी रे, साथी रे। माझी रे, माझी रे, बंधु रे, बंधु रे, साथी रे, साथी रे, साथी रे, साथी रे, ओ साथी रे, साथी रे। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
वही तो राह है, सच है वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा है बाप बेटा रूहे पाक है, वो ही के बान है, वो ही हमारा चौपान है। इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन। इस दुनिया ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚ ਖੁਦਾ